ہی گل ہے جڑی میری تقریراں لوگوں کو کہندے جی بڑیاں ڈاڈیاں کرنا، میں ہی شاہ جی تقریراں ہاں پیر بادشاہ میں ہی گلاں کر ہاں میں اور کدی تقریر نہیں کی جدوں حضور خود چاہندے میری تعریف ہوئے تو پھر میں سرکار دی گلاں کرنا۔ اقبال کہندا از غلامی فطرت او دوں شدہ، نغمہ اندر نئے خون شدہ، تامین حق بحق داراں سپرد، بندگاراں مسند خاکاں سپرد۔ اقبال کہندا ہے حضور دی تشریف آوری تو پہلے غلاماں دی سوچ ہی ختم کر دیتی گئی سی کہ کدی کوئی زندگی غلام اپنے آقا دے برابر بیٹھے گا۔ کہندا ہوتے خون کر دیتا ہر شے دا، غلام کدی سوچیا نہیں سی میں آقا دے برابر سواری تے سوار ہوواں گا، غلام کدی سوچیا نہیں سی میں آقا دے برابر روٹی کھاواں گا۔ اقبال کہندا اے تے رسول اللہ وننا ہاں جی ہاں جی کہ جدوں فتح مکہ ہویا تے حضور نے فرمایا عثمان ابن ابی طلحہ نو جنہاں کول چابی سی فرمایا چابی لے آؤ، انہاں کہا جی چابی تے مئو کولے، فرمایا مئو کول بھی لے آؤ۔ سمجھ آئی نا؟ ہجرت تو پہلے حضور نے ایک دن چابی انہاں کو منگی سی کعبے دی، انہاں کہا جی چابی نہیں میں دینی، حضور نے فرمایا عثمان اے چابی ایک دن ساڑھے ہاتھے چ ہونی۔ ہاں توجہ، عثمان ابن ابی طلحہ کہنے لگے اس دن پھر قریش ذلیل ہو جان کے، فرمایا نہیں نہیں قریشیاں اور عزت ملے گی اس دن۔ آج جدوں فتح مکہ ہویا نا تو حضور نے فرمایا چابی لے آؤ، انہوں نے کہا جی مئو کولے، فرمایا چابی لے آؤ۔ وہ ماں کول گئے تے ماں تے اندر بیٹھی سی تو انہوں نے کہا چابی ماں جی، انہوں نے کہا چابی نہیں دینی، انہوں نے کہا ماں جی باہر نکل کے ویکھو آج حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ توجہ جی توجہ، ہن میری دو گلاں سنو، میں اے پیر بادشاہ سیدن پیر طریقت بھی ہیں صاحبزادے بھی ہیں، انہاں زبردستی میری گردن تے ہاتھ رکھ کے ٹائم لیا، انہاں کہا تو آنا ہے کہ نہیں آنا، میں کہا جی آنا ہے کیوں نہیں، انہاں دی اسی انہاں دے گھر دے پہرے دار سید جو ہے، تو میں آ گیا دو گلاں کر کے پھر میں اجازت چاہنی کیونکہ میں پروگرام، انہاں فرمایا تو آنا ہے، میں آ گیا جی۔ تو میں اے سید میرے واسطے دعا کر دین سانو سب رب اس سے راہ تے رکھے، سانو لالچاں وچ آ کے تے حضور دیاں عزتاں تے سودیاں تو بچائے، اپنی عزتاں بچان تو بچائے۔ ہاں میں شاہ جی کدی بھی حضور دا سفر طائف میں نہیں کدی بیان کیتا، میری چٹھی داڑھی ہو گئی، میں حضور دا طائف دا سفر کدی نہیں بیان کیتا، کی میں بیان کراں، حضور کو یہاں پتھر پڑا یہاں پتھر پڑا، میں تے پتھر مولویاں تے پیراں تے پتھر کوئی نہ کھا دے، انہاں تے حالات دے مطابق سمجھوتے کیتے۔ ہاں جی جدوں پتھر کھانے دی واری آندی کہندے نہیں جی حالات نہیں ٹھیک، میں کہا یار ادوں حالات ٹھیک سن جدوں حضور نو لوگ پتھر مار رہے سن، ہر بندے نے اپنا عزتاں بچان دیاں خاطریں گلاں کیتیاں، لمے پے گئے دین دی، مسجداں دے سپیکر بھی اتر دے رہے تھے، کہندے نہیں جی اب حالات کا تقاضا یہی ہے کہ سپیکر مسجدوں کے اتر جائیں، کیوں اتر جائیں بھائی، فلماں دے بورڈ نہ اترے تے مسجداں دے سپیکر اتر گئے، مسجداں دے سپیکراں نے زیادہ تباہی مچا چھڈی سی، لیکن جڑے وارث سن نا انہاں نو نہیں سی پتہ کہ ساری زندگی مسجد دا کھادا، ہن مسجد تے اوکھا ویڑا آیا، چاہیے تے سی مولوی سارے ہتھ کڑیاں لوا کے اندر چلے جاندے، باہر بھی بانگاں دینیاں سن اندر بھی بانگاں دینیاں سن، تاریخ وچ لکھیا جانا سی، ایک وقت آیا سی سارے علماء جیلوں میں چلے گئے، مورخ لکھدا کیوں گئے، انہاں کہ اذاناں واسطے گئے، درود و سلام واسطے گئے، اور کیوں گئے جناب؟ ہاں جی ہاں توجہ، ہاں جی کچھ بھی نہیں سی ہونا، کی ہونا سی؟ ہاں جدوں اسلام کنڈ نہیں شاہ جی لگن دیندا، اسلام واسطے کوئی چلے صحیح تو 305 بھی ہون تو جبریل آ جاندے نے جناب، لیکن اقبال کہندا سنا ہے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، لیکن جدوں کلمہ پڑھن تو بعد بھی بے یقین ہوئے کہ میں کلمہ ضرور پڑھیا لیکن فرشتے صحابہ سن، جدوں انہاں دی مدد واسطے فرشتے آئے، اسی تو صدیاں بعد بڑے کمینے ہاں، ساڈے واسطے تو فرشتے آنا ہی آنا ہے، لیکن انہاں نو یقین ہی کوئی نہیں بے اسی نکلاں گے تے فرشتے آ جانا۔ ہاں تو اقبال کہندا غلامی کتے نالوں بھی بھڑی، ہاں جی تے غلامی نالوں بھی بھڑی بے یقینی ہے،
کہ کلمہ حضور دا پڑھے ہوئے تو یقین کوئی نہ ہوئے کہ میرا اسلام مدد کرے گا یار، کانڈ نہیں لگن دے گا۔ جدو صحابہ 300 اسلام اپنے گل میری توجہ نال سننا، اسلام اپنے منن والے دے منہ وچوں اے گل نہیں سننا چاہتا، حالات نہیں ٹھیک۔ 8 تلواراں لے کے بھی صحابہ بدر وال چل پائے، کسی نے بھی نہیں کیا حضور حالات نہیں ٹھیک۔ آج ایٹم بم ہوندیاں پوری دنیا دی تے حضور دے لوگاں فلماں بنائیاں تے حضور دے لوگاں خاکے بنائے تے امت مسلمہ سر جھکا کے اے شوکت صدیقی 2 جملے کہے حضور دے بارے، بڑے جناب کمائی کی تھی۔ میں کہا کمائی تو نہیں کی تھی، ہاں کمائی خلیل و نجی نہ کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے۔ اور 2 جملے کہہ کے بڑا لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جملے کہہ، لیکن اے پاکستان دیا ایجنسیاں تے فوج تے اے پولیس والے تے سارا کچھ اے رسول اللہ پاکستان انہاں دے پیو واسطے بنیا، پاکستان دے بنے ہی رسول اللہ واسطے۔ انہاں نو جا کے دسنا پیندا ہے حضور کی گستاخی ہو گئی ہے۔ میں ہن ایتھے گلاں کیتیاں 2 گلاں میں کردا کوئی نہیں شاوراں دی وجہ تو، ویسے میں بڑیاں ڈاڑیاں گلاں کرنا تے شام تک شاورا کول آ جان جی وہ مولوی صاحب بڑی سخت باتیں کر رہے تھے۔ اے تانوں پتہ ہے مولوی سخت باتیں کر رہا، تانوں اے نہیں پتہ حضور دے خاکے کون بناندا ہے؟ اس دا 2018 میں اسی بدلہ لینا ہے نا کو بس توجہ 2018 میں روندے روندے ایک پرچی حضور دے دین نو دیو۔ میں تو انہا سچی گال کر رہا، 70 سال تسی حضور دے دشمنوں پرچیاں دیتیاں، ہاں جی ایتھے مرزائیاں دیاں چہراں کھلیاں، عبدالسلام دیاں چہراں کھلیاں، او دے ہوتے تحقیق ہو رہی، مرزائی دے ہوتے تحقیق ہو رہی۔ دسو سانو تسی شمادن لاندے ہو، اے تسا مرزائیاں نال پیار کر کے سانو تا دکھ ہے ہی ہے، کلمہ جے پڑھیا، لیکن براہ راست تسی حضور نو دکھ پہنچایا۔ ہاں یہ مت کوئی سمجھے کہ جناب اسا سدا کچھ نہیں رہنا تے رہنا کسے دا بھی کچھ نہیں، جنہاں اپنیاں پگڑیاں بچائیاں نا تے اپنیاں خانقاواں تے اپنیاں مسیتاں تے اپنے مدرسے بچائے تے حضور دی عزت تے گل نہ کیتی مطلب مدرسہ میرا جڑا بند نہ ہو جائے، بچنا کسے دا بھی کچھ نہیں۔ ہاں رب نے سب کچھ اپنے حبیب واسطے بنایا، کسی دے بوتھے واسطے کچھ بھی نہیں بنایا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، اور انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ۔ توجہ نا جی گرمی نہیں لگی بھائی پکھا نہیں جلنا بچہ بہ جا، اتنے نازک مولوی اتنے نازک ہوئے تو دین نال آیا ہویا۔ ہاں جی میرے آقا و مولا تے تپتے ہوئے 1200 میل دا حضور نے سفر کیتا تبوک دا۔ ہاں جی صحابہ کہندے نا سان پانی مک گیا تے اٹھ ذبح کر کے اجریاں جو پانی پیتا۔ آج دین کی خاطر 20 قسم کے کھانے کھانے کے بعد تقریر کرنا اور ہے، حضور کی امت سے پیسے مکا کے تقریر کرنا اور نعتیں پڑھنا اور ہے، خندق کھود کے مٹی کے ٹوکرے سروں پر چاہ کے حضور کی نعت پڑھنا اور ہے۔ انہاں کیا کیتا ہے جی جڑا حضور دی امت کو 50-50 ہزار روپے منگ دیں؟ انہاں کیا کیتا ہے؟ کیڑے بدر فتح کر کے آئے تے میں نو دسن یہ گل، یہ کیا کیتا ہے انہاں رسول اللہ دے دین نال تے حضور دی امت کو پیسے منگ دیں؟ اور انہاں دیاں انہاں تقریراں تے انہاں دیاں جناب اجتماعات تے جناب 30 لاکھ جی فلانی جگہ جمع ہوئے تے مسیتاں دے سپیکر بھی اتر گئے۔ اسلام تے بدر 2 گھوڑے سن تے خندق کے 35 گھوڑے ہو گئے سن، لیکن ایتھے مسیت اتھی راندی تے مولوی دی کوٹھیاں تے پیراں دیاں بن جاندیاں، آخر کیوں؟ ہاں سمجھ آئی؟ یہ کیویں ہویا کہ پیر سارے جناب حضور دے نام تے کھاون، 20 پترن پیر دے تے 20 کول گڈیاں تے کر دے کیون کچھ بھی نہیں، تے جدوں حضور دے دین دی واری آوے تے کہندے نہیں ہم فقیر لوگ ہوتے ہیں کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ صدیق اکبر سب تو بڑے فقیرن، داتا صاحب لکھیا، حضور داتا صاحب لکھیا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے نا تو صدیق اکبر کو دیکھ۔ شاہ جی شکر ہے داتا صاحب لکھیا جی، میں کوئی گند کہندے داتا صدیق اکبر کتے صوفی بن گئے جی، داتا صاحب لکھیا کہ تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ۔ ایک کو گل کیتی عروہ بن مسعود نے میدان حدیبیہ چ، انہوں نے کہا واللہ انی لا ارا وجوہا خلیقا ان یفروا ویدعوک، انہوں نے کہا اینا تے مختلف قبیلے نسلوں دے لوگن
اے اللہ کے رسول ان پر اعتماد کر کے ہم سے نہ لڑیں، یہ بھاگ جائیں گے آپ کو چھوڑ کر میدان سے. آپ ان کے اعتماد پر لڑنے لگے. بلال حبشی سے آیا، صہیب روم سے آیا، سلمان فارس سے آیا، یہ مختلف قبیلے نسلوں کے لوگ ہیں، یہ بھاگ جائیں گے. تو اس امت نے سب تو بڑے صوفی نے کی گل کی تھی. ہم شریف لوگ ہوتے ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے. فقال له ابو بکر، اے بخاری شریف دے الفاظ ان، فقال له ابو بکر امسس بزر اللات انحن نفر عنه وندعو. فرمایا تو کیا کر رہا ہے کہ ہم حضور سے غداری کرنے آئے ہیں؟ فرمایا جا جا کر تو لات اور منات کا پیشاب چاٹ. نہ ہم حضور کو چھوڑنے والے ہیں نہ چھوڑ کر بھاگنے والے ہیں. رسول اللہ توجہ. توجہ. قال اخبرنا یزید بن ہارون قال اخبرنا حماد بن سلمہ عن ہشام بن عروہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخر الافادۃ من عرفۃ لاسامۃ بن زید ينتظر اذ جاء غلام افطس اسود فقال اہل الیمن انما حبسنا من اجل هذا فلذلك كفر اہل الیمن من اجل ذا. قال محمد بن سعد قلت لیزید بن ہارون ما یعنی بقولی کفر اہل الیمن من اجل هذا فقال ردتهم حين ارتدوا في زمن ابی بکر انما كانت لاستخفافهم بامر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے حضور دا مقام تے مرتبہ ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں کوئی کافر ہونے واسطے کوئی ٹن کفر چاہیے ہوندا؟ حضرت ہشام بن عروہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ایک ہی حج فرمایا. جب رسول اللہ روانہ ہونے لگے نا عرفہ سے تو اسامہ بن زید نے عرض کی حضور میں نے تازہ وضو کرنا ہے. غلام تے لونڈی دے پتر میں ہندوؤں نوں کہندا 1,24,000 میرے آقا نے نہیں فرمایا 1,24,000 غلام میں تواڈے واسطے روک دیواں تسی وضو کر کے پیچھے آ جانا. نانا اخر الافادۃ من عرفۃ لاسامۃ بن زید. حضور نے فرمایا بھائی رک جاؤ سارے، جدوں تک بلال اسامہ وضو کر کے نہیں نہ آئے گا اسی نہیں جانا ہے. تو غلام تے لونڈی دے پترن آج اسلام جب نہیں بیان کرنا آتا تو بندے کو بیان ہی نہیں کرنا چاہیے. ایسے اسلام سر جھکا کر تھوڑا پھیلا ہے، یوں کرنے سے اسلام نہیں پھیلا. ہاں بالکل پکی بات ہے. اسلام تے بدر وچ لے جاندا، عہد وچ لے جاندا، خندق وچ لے جاندا، مرائسی وچ لے جاندا، مستلق وچ لے جاندا، ہاں جی تبوک وچ لے جاندا. اسلام تے بہن ہی نہیں دیندا بندے نوں. اے 20 قسم دے کھانے کھا کے لمیاں تان کے سون نال اسلام تے نہیں نہ آندا. کیسر و کسرا دے دروازے صحابہ تاں کھڑکائے تے بند بدے ہوئے جا کے دروازے کھڑکا دیتے نکلو باہر حضور آ گئے نکلو. حضور نے مؤخر کر دیتا، کوچ کرنے دا ٹائم آ گیا. حضور بیٹھے رہے. اس جا غلام افطس اسود. محمد بن سعد کہہ دیں میرے استاد گرامی نے، میں لمبی پوری سند بھی پڑھی، وہ کہہ دیں اس دیر اتنے دوران ایک غلام آ رہا جہاں نک چپٹے ہویا تے رنگ گندمی. فقال آل الیمن، یمنی جڑے کچھ لوگ سن نا وہ بول اٹھے انما حبسنا من اجل ھذا، ہمیں اس کے لیے روکا گیا. یعنی یہ کوئی شخصیت کوئی نہیں، یہ نک چپٹے ہویا رنگ گندمی تے غلام تے لونڈی دا پتر، ہمیں اس کے لیے روکا گیا. فلذالک کفر اہل الیمن، جن لوگوں نے یہ جملہ کہا تھا وہ کافر ہو گئے. محمد بن سعد کہتے ہیں میں اپنے استاد یزید بن ہارون کو پوچھا ما یعنی بقولی کفر اہل الیمن من اجل ھذا، ادا کیا مطلب ہے لہذا یمنی کافر ہو گئے؟ تو کہنے لگے فقالا ردتهم حين ارتدوا في زمن ابی بکر انما كانت لاستخفافهم بامر النبی. فرمایا اس ویلے کافر تو نہ ہوئے جدوں صدیق اکبر دا دور آیا آپ خلیفہ بنے تو جنہ لوگاں گل کی تھی وہ سارے کافر ہو گئے. کیوں؟ انما كانت لاستخفافهم بامر النبی، اس لیے کہ انہوں نے حضور کی پسند کو ناپسند کیا تھا. حضور کی توہین نہیں کی براہ راست، ہاں حضور نے جس کو پسند کیا تھا، جس کے لیے حضور نے پورا قافلہ روکا، کہا کہ یہ ایسے آدمی کے لیے روکا گیا، تو اللہ نے فرمایا جس کو میرے نبی کی پسند نہ ہونا ہمیں اس کا ایمان بھی پسند نہیں ہے، جاؤ اپنا جا کے.
اے ناموس رسالت دا مسئلہ سمجھن جوگا. آج لوگ بڑے بڑے 2-2 فٹ کی زبانیں کھولتے ہیں. 5 نمبر دیتے حکومت نے کڑیاں نو پردے تے 5 نمبر تے ٹی ویاں کیبلاں تے کڑیاں تے منڈے چیخ اٹھے ہمیں زبردستی پردہ کرایا جائے گا. میں آکھا کڑیو تساں دین پڑھے جے کوئی نہیں تے کیبلاں بہ کے یہود و نصارہ دے ایجنٹو تساں زبردستی پردے کی تو بات ہی نہیں ہے. پہلی بات تو شاہ جی یہ ہے کہ پردے کے 5 نمبر اسلام میں نہیں ہے, پردے کے 100 نمبر ہے اسلام. انگریزی دے 100 نمبر تے پردے دے 5 نمبر. جڑا قرآن تے عمل کرے ہو دے 5 نمبر, جڑا انگریزی لکھے ہو دے 100 نمبر. لو جی کیسا اسلام نال مذاق ہے. لیکن 5 نمبر بھی کڑیاں جڑیاں چیخ اٹھیاں جی ہمیں زبردستی پردہ کرایا جائے گا. میں کہا جلیو تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں, یہ پردہ زبردستی نہیں. یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم. فرمایا میرے حبیب اپنی بیویوں کو فرما دیجئے, اپنی صاحبزادیوں کو فرما دیجئے, مسلمان عورتوں کو فرما دیجئے جب وہ نکلے تو بڑی ساری چادر اوڑے, پتہ چلے کہ مسلمانوں کی بیٹی آ رہی ہے. جناب لو جی ایک مسلمانہ دیا کڑیاں, میرا ایک سوال ہے جی, اے مسلمانہ دیا کڑیاں قیامت والے دن سیدہ دی قیادت جانا ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا. جی سیدہ نے مڑ کے نہ کوڑ پوچھ لیا نہیں کڑیو میرا تا دوپٹہ بھی چاند سورج نہ ویکھ سکیا, تو میرے ابا جی دا دین اتنا وزنی سی کہ دوپٹہ بھی تسی نہ کر سکیا اپنے سر. اے مسلمانہ دیا کڑیاں کی جواب دین گیا قیامت والے. جی سیدہ نے مڑ کے پوچھ لیا تو پھر اس واسطے مسلمان کچھ ہوش کرو. شام میں ہو کے آیا, آج شام میں ایک گھر سلامت نہیں رہا. اسلام بہت ڈاڈا ہے, یہ بڑا غیرت والا مذہب ہے. ہاں جڑا اس نال مذاق کرے گناہگار کے لیے معافی ہے, غدار کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. ہاں یہ غداری ہے کہ جب اللہ رسول کا حکم ہے چھڈو جی دا مطلب غداری. ہاں کہے جی میں گناہگار ہوں جی دعا کرو اللہ خیر کرے. اے خطا کار ہے, خطا کار کے لیے معافی ہے, غدار کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. آئی گل میری یاد رکھنا ہے پکا اپنے ذہن جوانا. جدو اللہ رسول دی گل آ جائے پھر سمندر تے دریا بھی سر سٹ دیں. تو کون ہے بھائی سر چکن والا؟ کیوں جی مسلمان کلمہ پڑھن تو بات تینوں پتہ نہیں, تیرے اختیار مک گئے. حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو. حضور نے مثال دیتی بے زبان نال, جڑا بول پوے نا او پھر مومن سوچے میں مومن ہاں. مومن کی مثال حضور نے فرمایا اونٹ کی طرح ہے. اب مالک کی مرضی ہے کہ اس پر اس نے کتنا وزن لادنا ہے, اب مالک کی مرضی ہے کہ اس نے چارہ کس ٹائم دینا ہے, اب مالک کی مرضی ہے کہ اس نے صبح اس کو چلانا ہے کہ شام چلانا ہے, مالک کی مرضی ہے اس اونٹ کو اس نے صحرا میں چلانا ہے یا جناب دریا اور سمندروں میں چلانا ہے یا اس نے پہاڑوں پر چلانا ہے. اونٹ نہیں بول سکتا, اونٹ صرف نکیل پکڑے گا چل پڑے گا. مومن کی مثال ایسے ہے, مومن اگر مگر نہیں کرتا. آج ہر دین کے مسئلے میں جی بیٹھ کر کیبلوں پر باتیں کرتے, ہر دین کے مسئلے میں بیٹھ کر 10-12 یہود و نصارہ کے ایجنٹ بیٹھ جاتے ہیں. جی میرا خیال یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہونا چاہیے, میرا خیال یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہونا چاہیے. آج ویکھے نہیں تسی شریع عدالت دا جسٹس بھی بول اٹھیا, کہنے لگا جب سود کی حرمت آئی تھی اس وقت حالات اور تھے. دسو یعنی مطلب یہ ہے کہ اب چونکہ حالات اور ہے لہذا سود جائز ہو جائے گا. جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے دین کا تو تمہیں حق کس نے دیا ایسی بڑی بڑی کرسیوں پر جا کر بیٹھو. صدیق اکبر نے یہی تو پہلے خطبے میں فرمایا تھا, اطیعونی ما اطاعت اللہ و رسولہ. فرماؤ لوگو میرے پیچھے اس وقت تک چلنا ہے جب میں اللہ رسول کے پیچھے چلو. اگے تسی 12 فیصلے رسول اللہ دے ججا نہیں مننے, سپریم کورٹ دے ججا حضور دے 12 فیصلے ذاتی نہیں مننے جہدے حضور دے ذاتی فیصلے موجود سن. ایک صحابی قتل کر کے آئے گستاخ رسول نو, ماں برائے عدالت قتل کر کے آئے, حضور دی بارگاہ وچ آ گئے. حضور نے فرمایا چنگا کیتے چنگا کیتے چنگا کیتے چنگا کیتے چنگا کیتے چنگا کیتے. تم اس ملک کو کدھر لے جانا چاہتے ہو؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور تو کلمہ بھی نہیں آدھو صحیح. جڑا والے ایڈے وڈے پیران دے تے میں آیا آستانے دے تسی کلمہ تا انج پڑھو 2018 میں لا الہ الا اللہ انج پڑھنا ہے جی میں پاکستان بنیا نعرہ لگیا نا. لا الہ الا اللہ اس ویلے ہر گلی محلے جو اٹھ کھڑے ہوئے نا جی مسلمان, ورنہ تسی کی سمجھو ہندو سکھ فرنگی اور جناب کانگریسی سارے ایک طرف کھڑے سن. قائد اعظم تے اقبال تو خیر فوت ہو گیا, اور پیر جماعت علی شاہ صاحب انہاں لوگاں فقیر لوگ سنے کر کی سکتے نا. یہ لا الہ الا اللہ دی پاور سی جی دی وجہ تو پاکستان بنا.
ہاں جی، قوت سلطان و امیر از لا الہ، اقبال کہندا ہے قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. کہندا فقیران دی پاور بھی اللہ دے رسول دی وجہ تو تے بادشاہاں دی پاور بھی اللہ رسول دی وجہ تو. صحابہ کوئی اپنی پاور نہ دریائے دجلہ نو کیا اسی پار جانا ہے راہ دے دے، پانی بھی کسی دی گل سندا. حضرت سعد فرمایا اسی پار جانا ہے، ساڑھے کو ٹائم کوئی نہیں پل بنان دا. اور سامنے دیکھو رومی جی اسی پل بنان لگے تے انہاں تے حملہ کر دینا ہے،